بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد قریشی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں باپ بیٹا۔ ناظرین، فیفا ورلڈ کپ بہت زبردست انداز سے جاری و ساری ہے، اور یہ 2018 میں لاسٹ فیفا ورلڈ کپ ہوا۔ اس کے بعد اب 2022 میں ورلڈ کپ کا انعقاد ہوا ہے قطر میں۔ قطر 12 سالوں سے اس کی بھرپور تیاری کر رہا ہے، اور 7 سے 8 اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیمز قطر نے بنائے، اور بلینز آف ڈالرز روپے اس پہ خرچ ہوئے، جو کہ بہت کم مثال اس کی ماضی میں ملتی ہے۔ ماضی میں بھی پیسے خرچ ہوئے، لیکن اتنے پیسے خرچ نہیں ہوئے جتنے قطر نے کیے، کیونکہ قطر کے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا۔ ساری لیبر پوری دنیا سے آئی، اور نئے سرے سے زیرو سے سٹارٹ کر کے انہوں نے اسٹیڈیم بنائے، اور پوری ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو فیفا ورلڈ کپ 2022 کا شیڈول بھی تیار کیا، اور اس کو پراپر عملی شکل میں عملی جامہ بھی پہنایا۔ آغاز میں امریکن ایکٹر مارگن فری مین نے اس کا سیریمنی، انوگریشن سیریمنی میں حصہ لیا، اور اس کے غانم المفتاح نامی ایک معذور بچہ جو موٹیویشنل سپیکر کہلاتا ہے قطر کا، جو کہ اب پوری دنیا کا موٹیویشنل سپیکر بن چکا ہے، انہوں نے اس کی انوگریشن سیریمنی، اس کا آغاز کیا، اور وہ بھرپور انداز کے اندر مارگن فری مین کی آواز، پرسوز اور بھاری آواز نے پورے اسٹیڈیم کو اپنے گرفت میں لے رکھا تھا، اور کس طرح سے سورہ الحجرات کی غانم المفتاح نے تلاوت کی اور بتایا انسانیت کا پیغام اسلام کیا دیتا ہے، پیار، بھائی چارہ، اور کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ اس کا مفہوم الحجرات کی آیات کی نظر میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ ابا جان موجود ہیں، کس طرح سے اسلامی تعلیمات کو قطر نے فروغ دیا ہے، اور اسلام کی تبلیغ کس انداز سے کی ہے۔ سننے میں آیا کہ ذاکر نائک صاحب بھی اور بہت سارے اور اسکالرز، اسلامک اسکالرز قطر میں اس وقت موجود ہیں، جو فیفا ورلڈ کپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور پریزیڈنٹس ہیں مختلف اسٹیٹس کے، مختلف ممالک کے، جو کہ جنہوں نے انوگریشن سیریمنی میں حصہ بھی لیا تھا۔ یہ اردگان بھی شامل ہیں، سعودیہ کے شہزادہ سلمان بھی شامل ہیں۔ یہ تعلیمات اسلام کی جس طرح سے قطر نے پروموٹ کیا ہے، اور دنیا نے دیکھا ہے، قطر نے اپنی ایک مثال قائم کی ہے اسلامی ممالک کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر۔ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، یہ تھوڑی ہسٹری اس کی یہ ہے کہ 1930 میں یہ آرگنائزیشن بنی، ورلڈ کپ کے تو منعقد کر رہی ہے، اور 1942 میں اور 1946 میں یہ ورلڈ کپ نہیں ہو سکا، کیونکہ اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار تھی۔ تو ان 2 سالوں میں یہ ورلڈ کپ نہیں ہو سکا، باقی مسلسل یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اور آخری جیسے آپ نے بتایا کہ 2018 میں ہوا۔ تو یہ 10 سال پہلے فیصلہ ہوا کہ قطر میں ہوگا، اور بڑی نامساعد حالات میں یہ فیصلہ ہوا، مشکل میں انہوں نے یہ فیصلہ کروایا، اور آخر وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ یہاں نہ ہو۔ جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں فیفا کے، ان میں وہاں کی اس ملک کی جو معاشرت ہے، تہذیب ہے، اس کو اجاگر کیا گیا۔ تو اس دفعہ قطر نے بھی اسی تناظر میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہ اسلامی ملک ہیں، اور ہم یہاں پہ اسلام کی تہذیب، تمدن اور ثقافت اور اسلامی جو اقدار ہیں اس کو ہی اجاگر کریں گے۔ اور انہوں نے آخری وقت میں آ کے بہت سارے فیصلے کیے، جس کا فیفا والوں نے بھی اور پوری دنیا کیا پہلے تو فیفا نے جو ہے وہ میرے خیال سے یہاں ورلڈ کپ کروانے سے کافی لوگوں نے انکار بھی کیا، بیچ میں تو کافی مسائل بھی آئے، لیکن ہیڈ آف جو سیکیورٹی ہیں فیفا ورلڈ کپ کے قطر میں، انہوں نے یہ بیان بھی دیا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنا دین جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ نہیں، سیکورٹی والوں نے نہیں، وہ امیر قطر نے کہا۔ سیکیورٹی کی ہیڈ نے بھی اس طرح کی بات ہاں، امیر قطر نے کہا کہ ہم 28 دن کے لیے نہیں کر سکتے، لیکن میں بات جو کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اسلامی اقدار کو، تہذیب کو، تمدن کو اجاگر کیا، اور آخری دنوں میں آ کے بہت سے اہم فیصلے کیے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے شراب نوشی کے اوپر پابندی لگا دی، حالانکہ بہت ساری کمپنیاں جو شراب کی اعلیٰ شراب بنانے والے، وہ اس کو اسپانسر کر رہی ہیں، اور کئی سالوں سے کر رہی ہیں، کروڑوں ڈالر دے رہی ہیں فیفا کو۔ اس پہ پابندی لگا دی انہوں نے عین موقع پہ آ کے، اور اس طرح سے وہاں پہ جو سٹال لگے ہوئے تھے وہ اکھاڑ دیے۔ اس طرح سے انہوں نے یہ پابندی لگائی کہ یہاں پہ جو کپڑے ہیں، جو شائقین ہیں، جو آڈینس ہے، ویورز ہیں، وہ پورے کپڑے پہنیں گے، سلیو لیس کپڑے نہیں پہنیں گے، اور نیچے ٹراؤزر ہاف نہیں پہنیں گے۔ تو یہ انہوں نے پابندی لگائی۔ اس طرح سے اذان جو ہوگی، ارد گرد انہوں نے جو مساجد ہیں، زبردست موزن مؤذن وہاں پہ مقرر کیے، اور یہ طے ہوا کہ اذان جب ہوگی تو گیم روک دی جائے گی، اور یہ ہو رہا ہے۔
تو وہاں پہ گیم روک دی جاتی ہے۔ تو یہ جیسے جو افتتاحی تقریب ہے اس کے دوران جو ایک رکت انگیز مناظر تھے اور جو ان کا ڈائلاگ تھے مورگن اور خانم کے، وہ بڑے ایک دلچسپ تھے، اور مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ مورگن نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابھی کنفرمیشن میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں، اور اس طرح سے کچھ 600 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس کی تعلیم اور ان کے معاملات۔ تو یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطر کے اندر یہ ورلڈ کپ کا ہونا کھیل تو ہے، لیکن جو اسلام اور ورلڈ کپ کا ہونا اتنا مسئلہ نہیں ہے، ورلڈ کپ تو ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے اقدار کو، اپنے دین کو، اپنے کلچر کو جس طرح سے منوایا، حالانکہ قطر بالکل 2 گھنٹے مسافت کا ایک ملک ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائیں تو 2 گھنٹے میں ملک ختم ہو جاتا ہے، آبادی بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ایک چھوٹے سے ملک نے پوری دنیا کو اتنا بڑا پیغام دیا جو بڑے بڑے اسلامی ممالک نہیں دے سکے، سعودیہ نہیں دے سکا، ہم لوگ نہیں دے سکے، اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں نہیں دے سکے، لیکن قطر نے اپنے آپ کو منوایا۔ یہ اصل میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیڈیکیشن ہے اسلام کے ساتھ ان حکمرانوں کی، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ چھوٹا یا بڑا ملک ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ڈیڈیکیشن ہے، ایک ول پار ہے جس کی انہوں نے عملی طور پہ اظہار بھی کیا ہے اور اس پوری دنیا کو بتا دیا ہے۔ صرف یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو مالی طور پہ بہت مستحکم ممالک ہیں اور ان کی کنٹریبیوشن ہے پوری دنیا میں، تیل کے معاملے میں، ایل پی جی کے معاملے میں، باقی جگہوں پہ، تو وہ پھر پوری دنیا کو ان کی بات ماننی پڑی۔ یہ نہیں ہوا اس طرح سے ہم جنس پرستوں کے لیے انہوں نے علیحدہ انکلوجر بنانے کی وہاں پہ کی، تو یہ بھی ان کو سختی سے منع کیا گیا کہ کوئی ان کا علیحدہ انکلوجر نہیں بنے گا۔ پھر ایک جو طیارہ جس میں وہ ہم جنس پرست آئے اس کے اوپر وہ نشان بنا ہوا تھا ان کا، تو وہ بھی انہوں نے لینڈ نہیں کرنے دیا، پھر وہ واپس گیا اور وہاں سے دوبارہ دوسرا طیارہ جو ہے آیا اور اس میں وہ سارے جو سواریاں ہیں وہ بیٹھ کے آئی، پیسنجر بیٹھ کے آئے۔ تو یہ بہت بڑے میسیج ہیں جو دیے گئے ہیں۔ یہاں ہمارے پاکستان میں ٹرانسجنڈر ایکٹ ہی کنٹرول نہیں ہو رہا، قابو میں نہیں آ رہا کہ نہیں جی ہم نے اس میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کو لے کے چلنا ہے۔